بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی شہر میں ایک شخص فوت ہوا۔ جب غسل دینے والا عالم اسے غسل دے رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سی چمک اس کے دائیں کندھے پر عیاں ہے، ایک ایسی چمک جو کسی اللہ والے کے چہرے کو نورانی رکھتی ہے۔ اسی طرح قبر میں اتارتے وقت بھی یہی صورت پیش تھی، بلکہ چمک مزید بڑھ رہی تھی۔ میت کو دفنانے کے بعد عالم صاحب اس شخص کے گھر تعزیت کے لیے گئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا اور اس کی وجہ دریافت کی تو اس پہ اس کی والدہ نے بتایا کہ جب میرا بیٹا کالج سے فارغ ہوا تو اس کی اعلیٰ تعلیم کے پیش نظر اسے جلد ہی اچھی نوکری مل گئی۔ روزگار ملنے کے بعد ہم نے اس کی شادی کرنا چاہی، چونکہ تعلیم اور روزگار اس کے پاس تھا تو اچھا رشتہ مل گیا، مگر میرے بیٹے نے کہا وہ اپنے پڑوس میں موجود اس معزول لڑکی سے شادی کرے گا جو دونوں ٹانگیں نہ ہونے کے باعث ویل چیئر استعمال کرتی تھی۔ ماں باپ اور بہنوں کے منع کرنے کے باوجود اس نے ارادہ نہ بدلا اور بولا کہ اچھی بھلی لڑکیوں سے تو ہر کوئی شادی کر لیتا ہے، لیکن اس معذور کے ساتھ کون کرے گا۔ بالآخر اس کے اصرار پر ہم نے اس کی شادی اسی لڑکی سے کر دی۔ میرا بیٹا ہر صبح ناشتہ بناتا، خود بھی کھاتا اور اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، گھر کے سارے کام خود کرتا اور بیوی کو بھی خوب خدمت کرتا، ہمیشہ اسے اپنے داہنے کندھے کا سہارا دیتا کہ اسے باتھ روم تک بھی اپنے سہارے سے پہنچاتا۔ شاید وہی وجہ ہوگی کہ جس کے باعث اس کا داہنا کندھا چمک۔ تو سامعین، ہمارا دین اسلام کسی کی کمزوری اور ذات سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل وہی ہے جو متقی یعنی پرہیزگار ہے۔ قاضی ابو عمر محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم یوسف رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے، اتنے میں خلیفہ معتضد باللہ کا خاص غلام فیصلہ کروانے کے لیے فریق مخالف کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس کا کسی معاملے میں ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی مخالف فریق کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے خاص لوگوں کی نشست میں جا بیٹھا۔ حاجب یعنی دربان نے اس سے کہا، عدالت کے اصولوں میں سے ہے کہ فریقین ایک ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے خاص لوگوں کی نشست میں جا بیٹھا۔ حاجب یعنی دربان نے اس سے کہا، عدالت کے اصولوں میں سے ہے فریقین ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، لہذا آپ بھی اپنے متقابل کے پاس اس جگہ چلے جائیں جہاں وہ کھڑا ہے۔ حاجب کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہیں بیٹھا رہا۔ خلیفہ کا خاص غلام ہو کر فیصلے کے لیے ایک عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے نفس نے گوارا نہ کیا۔ اس کی اس حرکت پر میرے والد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پکار کر کہا، تیری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ تجھے تیرے فریق مخالف کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا جا رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے۔ اے خادم، کاغذ لاؤ تاکہ میں اس شخص کو عمرو بن ابو عمر کے ہاتھ بیچ دوں اور اسے لکھ دوں کہ اس کی قیمت خلیفہ کو بھجوا دو۔ پھر حاجب کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاؤ اور دونوں فریقوں کو برابر کھڑا کر دو۔ حاجب نے اسے زبردستی اٹھایا اور فریق ثانی کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جب مجلس قضا پر برخاست ہوئی تو وہ غلام خلیفہ کے پاس جا کر رونے لگا۔ خلیفہ نے وجہ پوچھی تو کہا، حضور، قاضی صاحب نے تو آج میری بہت بےزتی کی اور مجھے ایک گھٹیا شخص کے ساتھ کھڑا کر دیا، حالانکہ میں آپ کا خاص خادم ہوں، میری ایک عام آدمی سے کیا برابری؟ خلیفہ نے غضب و غصے ہو کر کہا، اگر قاضی صاحب تجھے بیچ دیتے تو میں اس بے سودے کو نافذ رکھتا اور کبھی بھی تجھے اپنے پاس نہ بلاتا۔ میرے ہاں تیرا خاص مقام ہونا عدل و انصاف کے لیے آڑ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بے شک عدل و انصاف سلطانوں کے لیے مضبوط ستون اور دین کے لیے بہترین سہارا ہے۔ قاضی صاحب نے جو کیا درست کیا۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو حق گوئی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔